السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی، جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے وہ زینہ اردو درجہ سوم کا سبق نمبر 8 پڑھا تھا، پیارا وطن پاکستان۔ اس میں ہم نے پاکستان کے بارے میں معلومات حاصل کی تھیں۔ اب چلتے ہیں اس سبق کی مشق کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مشق میں کون کون سے سوالات ترتیب دیے گئے ہیں اور ان کے سوالات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلتے ہیں مشق کی طرف۔ مشق سوال نمبر 1 ہے، سوالات کے مختصر جوابات اپنی کاپی میں لکھیں۔ الف، پاکستان کی کل آبادی اندازاً کتنی ہے؟ جواب 22 کروڑ سے زائد ہے۔ ب، صوبہ پنجاب کے شہر لاہور، فیصل آباد اور گجرات کس وجہ سے مشہور ہیں؟ جواب، لاہور تاریخی عمارات اور باغات کی وجہ سے، فیصل آباد کپڑے کی صنعت کی وجہ سے، گجرات بجلی کے ساز و سامان کی وجہ سے مشہور ہے۔ جیم، بلوچستان کے مشہور شہروں کے نام لکھیں۔ جواب، گوادر، چمن، خزدار، تربت، سبھی۔ دال، کشمیر کا علاقہ کس وجہ سے مشہور ہے؟ جواب، کشمیر کا علاقہ جھیلوں، آبشاروں، بلند پہاڑوں اور سرسبز وادیوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ الف، پاکستان کے دارالحکومت کا نام ہے راولپنڈی، اسلام آباد، کراچی، اسلام آباد۔ ب، پاکستان کے صوبے ہیں 3، 4، 5، 4۔ جیم، آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے صوبہ بلوچستان، صوبہ سندھ، صوبہ پنجاب۔ جواب ہے صوبہ بلوچستان۔ دال، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے لاہور میں، پشاور میں، زیارت میں۔ درست جواب ہے زیارت میں۔ پاکستان کا گرم ترین شہر ہے ملتان، کراچی، جیکب آباد۔ جواب جیکب آباد۔ واو، درہ خیبر واقع ہے پشاور میں، لاہور میں، کوئٹہ میں۔ جواب ہے پشاور میں۔ سوال نمبر 3 ہے، درست جملے کے سامنے گڈ اور غلط جملے کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ الف، پاکستان کی کل آبادی قریباً 22 کروڑ سے زائد ہے۔ درست۔ ب، صوبہ پنجاب میں 6 بڑے دریا بہتے ہیں۔ غلط۔ جیم، سیالکوٹ کپڑے کی صنعت کی وجہ سے مشہور ہے۔ غلط۔ دال، گلگت بلتستان خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ درست۔ ہے، کشمیر کے دارالحکومت کا نام لاہور ہے۔ غلط۔ سوال نمبر 4 ہے، سبق وطن پیارا پاکستان کو غور سے سنیں اور آپس میں بات چیت کر کے بتائیں کہ آپ کو چاروں صوبوں کی کون کون سی معلومات اچھی لگیں۔ اساتذہ کرام بچوں سے یہ کہیں کہ وہ اپنے اپنے پسند کے صوبے کے معلومات اپنے کاپی پر لکھیں اور پھر وہ بتلائیں کہ ان کو کون کون سی معلومات زیادہ اچھی لگی ہیں۔ سوال نمبر 5، گروہی صورت میں بیٹھ کر اپنے کسی رشتہ دار کا اپنے دوستوں سے تعارف کروائیں اور یہ بھی بتائیں کہ وہ پاکستان کے کس علاقے میں رہتا ہے، نیز اس علاقے کی کسی مشہور عمارت کا نام بھی لکھیں۔ اساتذہ کرام بچوں کو وہ ایسے وہ مشقی وہ سوالات دیں جو اپنے گھر سے کاپی پر حل کر کے لائیں اور وہ آپس میں آ کر وہ اس پر بات چیت کریں اور بتلائیں کہ وہ کون سا شہر ہے جس میں اس کے وہ رشتہ دار رہتے ہیں اور اس شہر کی مشہور کون کون سی چیزیں ہیں، وہاں پر تاریخی عمارات کون کون سی ہیں اور ان کے بارے میں جو بھی معلومات ان کو ملتی ہے اپنے والدین سے یا اپنے رشتہ داروں سے وہ لے کر کاپی پہ لکھیں تاکہ وہ بچوں کے ساتھ وہ ان کو شیئر کر سکیں یا ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر سکیں اور اس سے دوسرے بچے بھی معلومات حاصل کر سکیں گے۔ سوال نمبر 6 ہے، دیے گئے الفاظ کی مدد سے جملے بنا کر اپنی کاپی میں لکھیں۔ اساتذہ کرام دیے گئے الفاظ کو وہ بورڈ پر جملوں میں استعمال کر کے بچوں کو نقل کروائیں تاکہ بچوں میں بھی جملے بنانے کی صلاحیت آ سکے۔ سوال نمبر 7، سبق وطن پیارا پاکستان کے دوسرے پیراگراف کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ استاد محترم بچوں کو کھڑے کر کے وہ اونچی آواز میں سبق پڑھنے کی وہ تلقین کریں، اس سے بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوگی اور تلفظ کی ادائیگی بھی درست ہو جائے گی۔ قواعد، کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے قواعد وہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں اور جب تک ہمیں قواعد سے کما حقہ واقفیت نہیں ہوتی ہم کوئی بھی زبان صحیح طرح سے سیکھ نہیں سکتے۔ سوال نمبر 8 ہے، مثال کے مطابق دیے گئے الفاظ کے درست مترادف کے گرد دائرہ لگائیں۔ سیاہ، کالا، مومن، مسلمان،
جینا، زندگی، سایہ، چھاؤں، فتح، کامیابی، خوشی، مسرت۔ دراصل عبارتوں کو غور سے پڑھیں۔ الف، انور ایک ہونہار لڑکا ہے۔ انور باقاعدگی سے اسکول جاتا ہے۔ انور ہمیشہ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتا ہے۔ انور کو کہانیوں کی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ بے عبارت ہے، انور ایک ہونہار لڑکا ہے، وہ باقاعدگی سے اسکول جاتا ہے، وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتا ہے، اس کو کہانیوں کی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ اوپر دی گئی عبارت الف میں ایک ہی نام یعنی انور بار بار آنے سے عبارت بوچھل ہو گئی ہے۔ اس کے برعکس عبارت بے میں انور نام کے صرف ایک مرتبہ آیا ہے، جبکہ انور کے نام کی جگہ وہ اور اس کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ الفاظ انور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ان الفاظ کی وجہ سے عبارت میں روانی آ گئی ہے۔ اصل نام کی جگہ جو لفظ استعمال کیا جائے اسے اسم ضمیر کہتے ہیں۔ میں، ہم، تم، آپ، اس وغیرہ اسم ضمیر ہیں۔ سوال نمبر 9، دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں اور اسم ضمیر کے نیچے لکیر کھینچ کر اسے نمایاں کریں اور اپنی کاپی میں لکھیں۔ اساتذہ کرام جو ہے وہ یہ سوال چونکہ عملی سوال ہے اور کر کے دکھلانے سے تعلق رکھتا ہے تاکہ بچوں کو سمجھ آ جائے کہ اسم ضمیر کیا ہوتا ہے اور وہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے اور کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے عبارت میں نیچے جو ہے وہ سوالات کے طور پر دیے گئے ہیں اور وہاں لائنیں لگا کر جو ہے بتائیں کہ یہ اسم ہے اور باقی یہ جو ہے یعنی وہ، اس، ہم، تم وغیرہ وغیرہ جو ہے وہ اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے، سبق وطن پیارا پاکستان کے آخری پیراگراف کو املا کے لیے تیار کریں۔ آخری پیراگراف کو جو ہے وہ یاد کریں اور اس میں اساتذہ کرام جو ہے وہ مشکل الفاظ کے نیچے جو ہے وہ لکیر لگوا دیں تاکہ بچوں کو بتلائیں کہ یہ املا کے طور پر آپ کے جو ہے وہ الفاظ ہیں جن کو آپ نے یاد کرنا ہے اور پھر جو بچوں کو املا لکھوائیں۔ سوال نمبر 11 ہے، صبح خیبر پختونخوا پر ایک مختصر نوٹ لکھیں۔ اساتذہ کرام خیبر پختونخوا پر جو ہے وہ چند جملوں میں جو ہے وہ ایک پیراگراف لکھ کر دیں تاکہ بچوں کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ سوال نمبر 12 ہے، پاکستان کے صوبے اس کی ترقی کی ضمانت ہے کہ موضوع پر تقریر تیار کر کے ساتھیوں کو سنائیں۔ استاد محترم اس موضوع پر تقریر لکھ کر دیں اور بچوں کو تیار کروائیں۔ سوال نمبر 13 ہے، کسی بھی تفریحی مقام کی سیر کے دوران صفائی کا خیال کیسے رکھیں گے؟ اپنی تجاویز چارٹ پر لکھیں۔ اساتذہ کرام جو ہے وہ کسی مقام پر جو ہے وہ سیر کرتے ہوئے صفائی کیسے کرنی چاہیے اور اس صفائی کے کیا کیا جو ہے وہ فوائد ہوتے ہیں اور دین اسلام ہمارا جو صفائی کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے، بچوں کو یہ بتلائیں اور ان کو سمجھائیں کہ صفائی کے کیا فوائد ہوتے ہیں۔ اگر ہم صفائی کا خیال رکھیں گے تو صحت مند رہیں گے، مختلف قسم کی بیماریوں سے جو ہے وہ بچے رہیں گے اور دین اسلام بھی ہمارے صفائی پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، استاد صاحب کی مدد سے پاکستان کے چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے مشہور جگہوں کی تصاویر اکٹھی کر کے چارٹ تیار کریں اور کمرہ جماعت میں آویزہ کریں۔ اساتذہ کرام جو ہے بچوں سے کہیں کہ وہ ان مقامات کے متعلق جو ہے وہ چارٹ بازار سے لے کر آئیں اور کمرہ جماعت میں جو ہے وہ لگائیں، آویزہ کریں تاکہ ان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ چلتے ہیں سفر نمبر 50 پر، جائزہ جہاں پہ ہے۔ دی گئی کہانی کو غور سے سنیں اور سوالات کے جوابات دیں۔ ایک جنگل میں ایک کچھوا اور خرگوش رہتے تھے۔ خرگوش ہر وقت کچھوے کی سست رفتاری کا مذاق اڑاتا رہتا تھا۔ ایک دن کچھوے نے تنگ آ کر خرگوش سے کہا، چلو دوڑ کی شرط لگا لیتے ہیں۔ خرگوش نے شرط مان لی۔ مقررہ وقت پر دوڑ شروع ہوئی۔ خرگوش پلک جھپکتے ہی چھلانگیں مارتا دور چلا گیا، لیکن کچھوا اپنی سست رفتاری کی وجہ سے پیچھے رہ گیا۔ خرگوش نے کچھ دور جانے کے بعد یہ سوچا، ابھی کچھوا بہت دور ہے، میں کچھ دیر آرام کر لیتا ہوں، اور وہ گہری نیند سو گیا۔ کچھوا مستقل مزاجی سے چلتے چلتے خرگوش کو سویا ہوا چھوڑ کر اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ جب خرگوش کی آنکھ کھلی تو وہ تیزی سے دوڑ کر مقررہ مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ کچھوا پہلے ہی اپنی منزل پر پہنچ چکا ہے۔ یہ دیکھ کر خرگوش بہت شرمندہ ہوا اور اس نے کچھوے سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ نتیجہ، آہستہ مگر مستقل مزاجی سے کیے جانے والا کام انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ سوالات: کچھوے نے خرگوش سے کیا کہا کہ چلو دوڑ کی شرط لگاتے ہیں؟ بے، خرگوش کچھوے کا مذاق کیوں اڑاتا تھا؟ جواب: خرگوش کچھوے کی سست رفتاری کا مذاق اڑاتا تھا۔ جیم، خرگوش اور کچھوے میں سے دوڑ کون جیتا؟ دونوں میں کچھوا خرگوش جیت گیا۔ بولنا:
سوال نمبر 2 ہے، دی گئی تصاویر کو غور سے دیکھیں اور ہر تصویر کے بارے میں 2 جملے ادا کریں۔ اساتذہ کرام جو ہے ان تصاویر کے بارے میں جو ہے وہ جملے بورڈ پر لکھ کر بچوں کو نقل کروائیں تاکہ وہ اپنی کاپی پر لکھ لیں۔ پڑھنا۔ سوال نمبر 3 ہے، دیے گئے بے معنی الفاظ کو روانی سے پڑھیں۔ اساتذہ کرام جو ہے بچوں کو کھڑے کر کے ان بے معنی یعنی مہمل الفاظ کو جو ہے اونچی آواز میں پڑھنے کی تلقین کریں تاکہ انہیں با معنی اور بے معنی لفظ پڑھنے کا سلیقہ آ سکے۔ زبان شناسی کی۔ دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں اور مناسب جگہ پر اسم ضمیر لگا کر جملے دوبارہ اپنی کاپی میں لکھیں۔ اساتذہ کرام ان جملوں کو جو ہے بورڈ پر لکھ کر بچوں کو سمجھائیں کہ یہ اسم ہے اور یہ اسم ضمیر ہے جو کسی اسم کی جگہ پر بولا جاتا ہے، اور اگر ہم جو ہے وہ عبارت میں اسم ہی بار بار لکھیں گے تو عبارت کی خوبصورتی جو ہے وہ بدصورتی میں بدل جاتی ہے، عبارت بوجھل جاتی ہے۔ بار بار نام پڑھنے سے، مثال کے طور پر انور یا ندیم یا سلیم، ہم بار بڑھ کے سلیم جو ہے وہ بڑا اچھا لڑکا ہے، سلیم روزانہ اسکول جاتا ہے، سلیم وقت پر جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے، سلیم وقت پر کھیلتا اور پڑھتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ عبارت میں خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس میں بھدا پانا جاتا ہے، بوجھل جاتی ہے۔ تو اساتذہ کرام عبارت کو جو ہے بورڈ پر لکھ کر سمجھائیں۔ سوال نمبر 5، دیے گئے الفاظ کے مترادفات لکھیں، جیسے اثار، قربانی، ڈر، خوف، شجاعت، بہادری، علم، غم، آسمان، فلق، اتفاق، اتحاد لکھنا۔ سوال نمبر 6 ہے، درست عددی ترتیب کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں اور میرا خالی جگہ نمبر ہے، آگے 2 لفظ دیے ہوئے ہیں، 5واں یا 5ویں، تو یہاں میرا 5واں نمبر ہے۔ بے، میری بہن خالی جگہ جماعت میں پڑھتی ہے، 10واں یا 10ویں، یعنی 10ویں آئے گا یہاں پہ۔ جیم، میرے بھائی نے اپنی جماعت میں خالی جگہ پوزیشن حاصل کی، 7واں یا 7ویں، تو یہاں آیا خالی جگہ میں آئے گا 7ویں۔ دال، بدر خالی جگہ رات کے چاند کو کہتے ہیں، 14واں یا 14ویں، تو خالی جگہ میں آئے گا 14ویں رات کے چاند کو۔ ہے، ذی الحج اسلامی مہینوں کا خالی جگہ میں نمبر ہے 12واں یا 12ویں، یہاں آئے گا 12واں۔ اپنے پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام بیماری کی درخواست کاپی میں لکھیں۔ اساتذہ کرام جو ہے بورڈ پر درخواست برائے رخصت بیماری جو ہے وہ لکھ کر بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچوں میں جو ہے وہ صلاحیت آ سکے درخواست لکھنے کی۔ سوال نمبر 8 ہے، پاکستان کے صوبوں اور ان کے دارالحکومتوں کے نام کاپی پہ لکھیں۔ اساتذہ کرام جو ہے پاکستان کے صوبے اور سامنے ان کی جو ہے دارالحکومت کا نام لکھ کر بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔